رنڈی کسی انتقامی جذبے کے زیر اثر مردوں کے مال و زر پر ہاتھ نہیں ڈالتی، وہ سودا کرتی ہے اور کماتی ہے۔ مرد اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کا معاوضہ ادا کرتے ہیں اور بس۔ رنڈی اور باعصمت عورت کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ رنڈی خود کماتی ہے اور باعصمت عورت کے پاس کما کر لانے والے کئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر رنڈی کسی مرد سے اس کی دولت کی خاطر نہیں بلکہ اس کی خاطر ملے تو ظاہر ہو جائے گا کہ اس میں رنڈی کی جیب نہیں بلکہ اس کا دل کار فرما ہے۔ جب دل کار فرما ہو تو عشق کے جذبے کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ذرا اس طوائف کا تصور کیجیے جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہو، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ اور نہ کوئی دوست۔ اپنے گاہکوں سے فراغت پا کر جو وہ کمرے میں بالکل اکیلی رہ جاتی ہوگی تو اس کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ تاریکی اس اندھیرے میں اور کتنی تاریک ہو جاتی ہوگی۔ چکلے کی عورتوں کو کون نہیں جانتا؟ قریب قریب ہر شہر میں ایک چکلا موجود ہے۔ اگر ہم مندروں اور مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان قہوہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جہاں سے لوٹ کر مرد مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اگر طوائف کا مطلب پیسے لے کر عزت کا سودا کرنا ہے تو پورا ملک ایک رنڈی خانہ ہے۔ رنڈی جس کی ماں رنڈی تھی، جس کی دادی رنڈی تھی، جس کی پردادی رنڈی تھی، جس نے رنڈی کا دودھ پیا، جو عصمت فروشی کے گہوارے میں پلی، وہی بڑی عصمت اور باعصمت عورتوں کے متعلق کیا سمجھ سکتی ہے؟ وہ عورت جس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے چند چیتھڑے میسر ہوں، ہرگز فحش قرار نہیں دی جا سکتی، مگر کلب کی وہ عورت یقیناً فحش ہے جو نمائش کی خاطر اپنے بلاؤز میں سے چھاتیوں کو باہر جھانکنے کی اجازت دیتی ہے۔